السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز قصہ سناتے ہیں۔ بہت وقتوں پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ جس کے پاس مال و دولت خوب تھا، اس نے ایک نہایت عالی شان محل تعمیر کیا۔ محل کیا، جنت کا ایک ٹکڑا لگتا تھا۔ انتہائی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا اور ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجایا گیا۔ انتہائی خوبصورت باغات، کمرے، قالین بچھائے گئے۔ مگر بادشاہ نے ایک بہت عجیب شرط رکھی کہ جو کوئی بھی اس محل کو مقرر کیے ہوئے وقت میں پورا دیکھ لے گا، یہ محل اسی کو دے دیا جائے گا۔ بس یہ اعلان کا سننا تھا کہ بہت سارے لوگ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ یہ محل اسے مل جائے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ بادشاہ کی شرط کو پورا کیا جائے۔ وہ نوجوان محل پورا تو کیا، آدھا بھی نہ دیکھ پاتے کہ وقت پورا ہو جاتا، کیونکہ وہ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی میں ہی کھو جاتے کہ وقت پورا ہونے پر انہیں موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ بہت سارے نوجوان آئے، محل حاصل کرنے کے چکر میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس بات کی پہنچ بہت دور دور تک ہو گئی۔ بادشاہ کی اس عجیب و غریب شرط کا چرچا بہت دور تک پھیلا۔ ایک غریب دیہاتی نوجوان نے بھی یہ بات سنی اور تصدیق کی کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ تصدیق ہونے پر وہ بھی محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ محل کے چوکیداروں نے بھی منع کیا کہ نوجوان، تم اپنی جان گنوا بیٹھو گے لیکن اس محل کو پورا نہ دیکھ پاؤ گے۔ وہ نوجوان اپنی دھن کا پکا نکلا اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوان کو لے کر محل میں داخل ہوئے۔ محل میں داخل ہوتے ہی نوجوان نے اپنی آنکھیں آدھی بند کر لیں، یوں کہ اسے بہت کم دکھائی دینے لگا۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا۔ بادشاہ کے سپاہی اس نوجوان کو لے کر پورے محل میں پھرے، کمرے، دربار، راہداری، باغات، حتیٰ کہ اس نوجوان نے پورا محل دیکھ ڈالا۔ بادشاہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ نوجوان نے مقرر کردہ وقت میں پورا محل دیکھ ڈالا۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا، میں اپنے وعدے اور شرط پر قائم ہوں، یہ محل تمہارا ہوا، لیکن ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اتنا خوبصورت اور عالی شان محل تم نے وقت ختم ہونے سے پہلے دیکھ ڈالا؟ بہت سارے نوجوان تم سے پہلے یہاں آئے، کوئی کیاریوں کی خوبصورتی میں کھو گیا تو کوئی حوض اور تالاب کی آرائش دیکھنے لگا، کسی کو کمروں کی سجاوٹ اتنی اچھی لگی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ تم نے ایسا کیسے کیا کہ پورا محل دیکھ لیا؟ وہ نوجوان ہنسا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ سب تو بے وقوف تھے۔ میں جب محل میں داخل ہوا تو میں نے اپنی آنکھیں آدھی بند کر لیں، مجھے تھوڑا دکھائی دینے لگا، اس لیے کہ میں محل کی خوبصورتی میں نہ کھو جاؤں، کیونکہ اگر میں شرط پوری کر لوں گا اور محل کو وقت سے پہلے دیکھ لوں گا تو یہ محل تو مجھے ہی مل جانا ہے، پھر میں تفصیل سے اس کی خوبصورتی کو دیکھوں گا، لہٰذا میں نے اپنی آنکھیں آدھی بند کر لیں تاکہ میں محل کو پورا دیکھ سکوں، اور ایسا ہی ہوا، میں نے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی محل دیکھ لیا۔ اب یہ محل میرا ہے، اس کی سجاوٹ اور خوبصورتی کو میں تسلی اور تفصیل سے دیکھوں گا۔ بادشاہ اس نوجوان کی عقل کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور تحفے میں وہ خوبصورت محل نوجوان کو دے دیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دنیا بھی ایک محل کی طرح ہے جو کہ نہایت خوبصورت ہے، اور وہ بادشاہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم پوری آنکھیں کھول کر اس دنیا یعنی محل کی خوبصورتی میں کھو جائیں گے
تو ہمارا وقت پورا ہو جائے گا اور موت ہمیں آ لے گی اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے اگر ہم اپنی آنکھیں تھوڑی سی بند کر لیں اور تھوڑی سی کھلی رکھیں تاکہ ہم اس دنیا کی خوبصورتی میں نہ کھو جائیں بلکہ ایک بامقصد زندگی گزاریں جو کہ ہمارے بادشاہ یعنی اللہ نے ہمیں بتائی ہے، انعام میں ہمیں آخرت میں خوبصورت محل ملے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔